کیا غریب لڑکیوں کے کوئی خواب نہیں ہوتے ہیں؟ کیا غریب لڑکیاں اچھے انسان سے شادی نہیں کر سکتی ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے ایک لڑکی کی درد بھری کہانی سناتے ہیں۔ شروع سے آخر تک اس سچی کہانی کو سنیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں امید سے تھی اور میرا بڑا بیٹا بھی کافی چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے اس وقت ماسی کی اشد ضرورت تھی۔ میری یہ ضرورت دیکھ کر میری بڑی بہن نے میری مشکل کو حل کر دیا اور یوں یمنا میری بڑی بہن صدف آپی کے گھر میں نوکری کے ساتھ ساتھ میرا کام بھی کرنے لگی۔ یمنا بہت اچھی لڑکی تھی، جلد ہی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ اس کی عمر یہی کوئی 13-14 سال کی ہوگی۔ وہ ویسے تو بنگالی تھی، لیکن بنگالی لگتی بالکل نہیں تھی۔ اسے اچھے کپڑے اور میک اپ کا بہت شوق تھا۔ ویسے وہ سانپلے رنگ میں بے انتہا کشش رکھتی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال اور فگر لاجواب تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی اس لڑکی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اسے تو فلم یا ڈرامے کی ہیروئن ہونا چاہیے تھا۔ ارے ہاں، یمنا میں ایک کمی ضرور تھی اور وہ یہ کہ ان پڑھ تھی وہ۔ ایک دن یمنا میرے گھر کام پر آئی تو بے حد اداس تھی۔ کیا بات ہے یمنا، آج طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ باجی، وہ امی نے اتنی جلدی میری منگنی کی بات پکی کر دی ہے اور مجھے وہ لڑکا بھی نہیں پسند۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ یمنا، تم لوگ تو ویسے بھی کم عمری میں ہی شادی کرتے ہو، اور اگر لڑکا اچھا نہیں تو امی سے بات کر لو۔ باجی، امی میری اپنی ہی برادری میں میری شادی کروانا چاہتی ہیں، جبکہ میں شادی باہر کرنا چاہتی ہوں، اور جس سے وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں بالکل سیدھا سادہ، ہر وقت سر پر ٹوپی اور پردے کا انتہائی پابند۔ آپ تو جانتی ہیں نا میں کس مزاج کی ہوں۔ میں نہیں کر سکتی اس شخص سے شادی۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ میں جانتی تھی کہ اس کی طبیعت کا لاابالی پن میری بات ہضم نہیں کر سکے گا، سو میں نے بھی بات ختم کر دی۔ جو کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرنا، وقتی چمک دمک کو کبھی اہمیت مت دینا، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اور اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اسی دوران میرے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ میں اس خوشی اور مصروفیات میں یمنا کے رشتے کی بات یکسر بھول گئی تھی، جبکہ یمنا بھی اسی طرح جی جان سے میری خدمت کرتی رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ اس کی ماں نے معین سے اس کا رشتہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وقت کا سفر جاری رہا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت مصروف ہو گئی۔ یوں یمنا کے ساتھ فارغ بیٹھنے اور اس سے بات چیت کے موقع کم ہی مجھے ملتے تھے۔ ایک دن وہ کام پر آئی تو بے حد خوش تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، باجی یہ میرا آپ کے گھر کام کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی، کیونکہ میں شادی کر رہی ہوں، اور ارشد نے مجھ سے کہا ہے کہ میں شادی کے بعد کام کرنا چھوڑ دوں۔ ویسے بھی باجی وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس یہ لمبی گاڑی ہے۔ یمنا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ میں 2 مرتبہ اس کے ساتھ گاڑی میں سیر کر کے بھی آئی ہوں۔ ارشد بہت ہی خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے، وہ خوشی کے مارے کہے جا رہی تھی، اور میں حیرانگی سے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ بھلا ایک امیر و کبیر خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا اسے کہاں سے مل گیا؟ میرے ذہن میں اس حوالے سے بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی سوچتی ہو سکتا ہے وہ لڑکا واقعی سنجیدہ ہو، جبھی تو یمنا سے شادی کر رہا ہے۔ کبھی سوچتی آج کل جو دور ہے، اس دور اور حالات میں کسی پر اندھا اعتماد کرنا ٹھیک نہیں۔ تمہاری امی وغیرہ خوش ہیں اس رشتے پر؟ میں نے گھر والوں کو سب بتا دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، باجی میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے جمع کیے ہیں۔ ارشد کو تو جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتی ہوں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں، تاکہ اس کے گھر والے یہ نہ سوچیں کہ غریب گھر کی ہوں تو خالی ہاتھ آ گئی۔ یمنا کی بات ختم ہو گئی تھی، مگر میرا ذہن اور دل اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ ارشد کے بارے میں جو اس نے بتایا ہے وہ بہت امیر اور تعلیم یافتہ ہے۔ اس بات میں سچائی ہے۔ اس معاملے میں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، ہمیں اپنی شادی میں بلاؤ گی نا؟ وہ بہت خوش ہو گئی۔ ہاں باجی، کیوں نہیں، آپ تو میرے گھر والوں کی طرح ہو۔ اپنی شادی کی دعوت
میں خود آپ سب کو دینے آؤں گی۔ ان دنوں وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر میں دعا کرتی تھی اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہینہ ختم ہوا تو یمنا میرے گھر سے کام چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن وہ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ میں نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا۔ باجی میں ہفتے بھر بعد آپ کو شادی کی دعوت دینے آؤں گی، آپ ضرور آنا۔ اس کے بعد ہفتہ، مہینہ، یہاں تک کہ 3-4 مہینے گزر گئے۔ نہ یمنا آئی، نہ اس کی شادی کا دعوت نامہ۔ صدف آپی سے بھی اس کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہے۔ میں یمنا کی طرف سے بہت فکر مند تھی، آخر وہ لڑکی گئی تو کہاں گئی۔ ایک دن ایک لڑکی میرے گھر میں روتے ہوئے آئی۔ آپ ہی یمنا کی باجی ہو نا؟ میں اس کی چھوٹی بہن سلمہ ہوں، جسے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ یمنا کی بہن کو اس طرح گھبرائے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ہاں ہاں بولو، میں ہی باجی ہوں۔ اچھا یمنا کہاں ہے؟ اس کی تو شادی ہونے جا رہی تھی نا؟ میری یہ باتیں سن کر وہ رونے لگی۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ارشد کو شادی کی جلدی ہے۔ یمنا کہتی تھی وہ جلد ہی سادگی سے نکاح کر کے اسے ساتھ لے جائے گا۔ یمنا نے ارشد کے گھر والوں سے جلد ملوانے کی بات بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اس رشتے پر خوش بھی بہت ہیں۔ اس روز صبح ارشد نے ہمارے گھر آ کر کہا کہ یمنا کو اس کی امی نے شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں گھر بلوایا ہے۔ یمنا باجی ہمارے منع کرنے کے باوجود فوراً ہی ارشد کے ساتھ چلی گئی اور پھر وہ اب تک لوٹی نہیں۔ ہم یمنا کے بتائے ہوئے پتے پر ارشد کے گھر گئے تھے، لیکن وہاں تو بڑا سا تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہمیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اور ہمارا تو کوئی بڑا بھائی یا باپ بھی نہیں جو معاملے کی تہ تک پہنچتا۔ امی کو اور کچھ نہیں سوجی تو تھانے میں رپورٹ لکھوائی۔ یوں یمنا باجی کو غائب ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ وہ کہاں تھی، اس کے رات دن کیسے گزر رہے تھے، یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ اچانک ایک روز ہمارے پڑوس والے گھر میں یمنا باجی کا فون آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے امی کو بتایا جب وہ ارشد کے ساتھ گھر گئی تھی تو وہاں اس کی ساتھی عورت نے، جس نے اس کی ماں بننے کا ڈرامہ رچایا تھا، یمنا کو نشہ آور دوائی پلا کر بے ہوش کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دوسرے شہر میں تھی۔ ابھی یمنا باجی نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ارشد اس کے ہاتھ سے فون چھین کر بولا، اس کے خلاف جو پولیس رپورٹ لکھوائی ہے اسے فوراً واپس لیا جائے، اور اب یمنا کی واپسی اسی صورت ممکن ہے کہ ہم نہ صرف اسے اپنے گھر کا داماد قبول کریں اور ساتھ ہی 1,00,000 روپے کا انتظام کریں جو وہ ہم سے یمنا کے گھر کی واپسی سے پہلے وصول کرے گا۔ دوسری صورت میں ہم یمنا کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ یمنا کو کسی طوائف کے کوٹھے پر فروخت کر دے گا۔ اب زارو قدار رونے کی باری میری تھی۔ اف، کس قدر بیوقوف لڑکی تھی، کس طرح ایک عیار اور چالاک لڑکے کے ہتھے چڑھ گئی۔ باجی، میں کئی جگہ پوچھ کر بہت مشکلوں سے آپ کے گھر تک آئی ہوں۔ یمنا باجی نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کے میاں پولیس میں افسر ہیں، مہربانی کر کے اس کے لیے کچھ کریں نا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا جب تک میں اپنے میاں سے بات نہ کر لیتی۔ اسے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ بہرحال میں نے اسے دلاسا دے کر گھر بھجوا دیا۔ جب تک میرے میاں گھر تک نہیں آئے میں بے چین رہی۔ یمنا کے متعلق تمام کہانی سن کر انہیں بھی بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں جیسے بے چین سی ہو گئی تھی۔ بار بار یمنا کا مسکراتا چہرہ آنکھوں میں آتا تھا۔ میں نے بہت رو دھو کر اپنے میاں سے کہا، پلیز آپ میری خاطر ہی یمنا کے لیے کچھ کریں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یمنا کے لیے ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ قصہ مختصر، بہت کوششوں اور مشکلوں کے بعد یمنا کا پتہ مل گیا۔ یمنا کو جہاں لے جایا گیا تھا وہاں کے کوٹھے اور کوٹھے والیاں سب کی سب پولیس والوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، اسی لیے یمنا کا بھی پتہ چل گیا۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر میرے میاں مجھے اپنے سرکاری عہدے اور مرتبے سے ہٹ کر ایک عام آدمی کی حیثیت سے اسی شہر کے اس بازار میں لے گئے جہاں پر یمنا جیسی بے شمار بد نصیب لڑکیاں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ یمنا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر بلک بلک کر رو پڑی، باجی میری یہ سزا، آخر کیا قصور تھا میرا؟ بس چپ ہو جا میری بہن، تمہاری بہن سلمہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے بھائی صاحب
بہت جلد کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے، پھر تم آزاد ہو جاؤ گی، پھر سے اپنے گھر آ جاؤ گی۔ باجی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اللہ کے واسطے آپ ناراض مت ہونا۔ باجی، اب میں یہاں سے واپس جا کر کیا کروں گی؟ اب میں پہلی والی یمنا نہیں رہی، نہ تو میری عزت ہے اور نہ ہی حرمت۔ میں ایک بے حیائی کی تصویر کی صورت میں واپس جا کر کیا کروں گی؟ اس حال میں جاؤں گی تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی، سلمہ کو کون بیاہے گا، مجھے پھر سے کون اپنے گھر میں کام دے گا؟ میں تو تماشا بن جاؤں گی باجی۔ میں اب یہیں ٹھیک ہوں، کم از کم گھر والوں کو اتنی سزا تو نہیں ملے گی۔ بس آپ میری خاطر میرے گھر جا کر یہ جھوٹ بول دیں، کسی نیک اور اچھے شخص نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی ہے اور میں اپنی نئی دنیا میں بے حد خوش ہوں۔ موقع ملنے پر میں ان سے ملنے ضرور ان کے شہر آؤں گی، بس آپ یہ کہہ دینا باجی۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ یمنا نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے شوہر بھی بہت افسردہ تھے، وہ یہاں تک پہنچ کر بھی یمنا کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اب یمنا کے گھر والے اسی جھوٹے خیال اور جھوٹی آس پر زندہ ہیں کہ یمنا کی شادی ہو گئی ہے، کسی نیک دل مہربان نے اسے اس دلدل سے نکال لیا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی ان سے ملنے ضرور آئے گی، اور وہ جاتی بھی ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ اس کے شوہر اس کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، وہ بہت مصروف ہیں۔ وہ کیا جانے ان کی بیٹی کا دامن داغدار کر دیا۔ محبت کی تھی اس نے، محبت میں کتنا بڑا دھوکہ دیا، ایک عیاش انسان نے اس کو طوائف بنا دیا۔ میری تو یہی دعا ہے کہ ایک کاش واقعی ایسا ہی ہو، اس کو کوئی نیک انسان مل جائے۔ کیا غریب لڑکی